اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم صدق اللہ العلی العظیم۔ پیام قرآن کے پروگرام میں تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں معرفت قرآن مجید نصیب فرمائے، ہماری عاقبت بخیر فرمائے، ہمارا شمار ان میں فرمائے کہ جو قرآن شناسی کی منزل پر ہیں اور اہل بیت کی معرفت رکھنے والے بندے ہیں۔ آج ہماری گفتگو سورہ مبارکہ بقرہ پہ گفتگو ہماری ہو رہی ہے، اور آج آیت نمبر ہے 173، جس میں ارشاد فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم۔ یقیناً انما کلمہ حصر ہے، یقیناً اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تم پر مردار کو، خون اور سور کا جو گوشت ہے وہ حرام کر دیا ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ ذبیحہ کہ جس پر غیر خدا کا نام لیا گیا ہو وہ بھی تم پہ حرام ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اگر کوئی مجبور ہو جائے جان بچانے کی خاطر تو وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو اور ضرورت سے بڑھ کر بھی اسے استعمال نہ کرے، تو فرمایا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جو آیت شریفہ ہے جس کا آغاز کلمہ حصر سے ہو رہا ہے، یعنی فقط یہ جو مذکورہ چیزیں ہیں حرام نہیں، بلکہ اس کے علاوہ جو محرمات ہیں ان کو بیان کرنا یہاں پہ وہ مقصود نہیں ہے کہ فقط یہی ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہیں باقی چیزیں۔ یہاں پہ اصل میں یہ ہے، بلکہ غرض و غایت جو اس آیت میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو کفار اور مشرکین نے ایک بدعتوں کا رواج بنایا ہوا تھا، اس رواج کو قدغن کرنے کے لیے، اس رواج اور اس بدعات کی نفی کے لیے ہے کہ بعض مشرکین جو حلال غذائیں تھیں ان کو اپنے لیے حرام قرار دیتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ان حرام چیزوں کو حلال چیزوں سے جدا کر دیا جائے، اس وجہ سے کہ تم ویسے کر تم استعمال کرتے ہو تو اس میں کچھ نہیں ہے، اور اپنی طرف سے تم منمانی کرتے ہوئے اپنی طبیعت کو شریعت پہ سوار کرتے ہوئے جو چیزیں اللہ نے حلال قرار دی ہیں، طیب و طاہر قرار دی ہیں، ان کو تو تم حرام قرار دیا۔ اللہ نے ان چیزوں کو انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان جو خون ہے، مردار کا گوشت ہے اور خنزیر ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ میتہ جو یہاں پہ لفظ ہے نا، میتہ جس کو کہا جائے، میتہ یعنی مردار جانور کا جو گوشت ہوتا ہے جس پر شرعی لحاظ سے ذبح نہیں کیا جاتا، اس کو کہتے ہیں میتہ، یعنی جس پہ تکبیر نہیں پڑھی جاتی ہے، اسی طرح مر گیا ہے بغیر بعض اوقات بیماری کی وجہ سے مر گئی ہے، ویسے مر گئے، ایسے مردار کا گوشت بھی حرام ہے۔ اور نہ فقط اس کا گوشت حرام ہے، فرض کیا ہے کہ گائے ہے، بھینس ہے، یا بکری ہے، یا گوسفند ہے، یا جو بھی یہ چیزیں ہیں جو حلال ہیں،
یہ بھی اگر اپنے تاہیں مر جائیں اسی طرح تو کیا ان کے چمڑے سے استفادہ کیا جا سکتا، اس کو ڈائی کیا جائے، اس کو مختلف آج کل جو کیمیکل لگا کے استعمال کر کے، اور اس کے بعد آ کر کیا اس کے چمڑے کو بھی، اس کے لیدر کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ لیدر کو اس قابل استفادہ قرار دیا جائے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ مکتب اہل بیت میں فقہ جعفری میں اسکول آف امام جعفر صادق علیہ السلام اور جو فقہ اہل بیت ہے اس میں حتیٰ کہ جو مردار کی جو چمڑا ہوتا ہے، لیدر ہوتا ہے، دباغی کے بعد بھی اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، ان سے استفادہ نہیں کیا جاتا، وہ مردار ہے۔ بس اس کے آپ چاہیں کہ لیدر سے ہم استفادہ کریں، ٹھیک ہے، وہ کھانا تو نہیں ہے نسا کڑا چمڑا لا کے اسی طرح اس کو نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، وہ بھی نجس ہے فقہ جعفری میں۔ اگرچہ بعض جو باقی فقہ ہیں، حنفی ہے یا باقی ہے شافعی والے، اس میں جو ہے وہ ہے۔ اسی وجہ سے ایک مسئلہ بھی تھا فقہ شافعی میں، یہ ہے کہ ایک دفعہ سکاکی مرحوم کا واقعہ، سکاکی بہت بڑا علم بلاغت کا ایک ماہر اور بڑا ایک، یعنی علم کی بات ہوتی ہے نا، علم تو کسی کی میراث نہیں ہوتا ہے، انسان سیکھنے کے لیے آ جائے تو پھر کوئی دنیا کی طاقت اس کے سامنے بند نہیں باندھ سکتی ہے، سیکھنے والے کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ہمارے ہاں پنجابی میں جو ہے نا محاورہ کا جڑے تھے بیڑے نو لاہور بھی بیڑے نہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر انسان کے دل میں چور ہو، انسان خود زحمت نہ کرنا چاہے، اس کے لیے تو الگ ہے، اس کے لیے کیا مسئلہ ہے، وہ جہاں پہ بھی بھیجیں، جس یونیورسٹی میں بھیجیں وہیں پہ ویسا رہے گی۔ بات یہ ہے کہ اگر دل کے ساتھ انسان پوری توجہ کے ساتھ انسان آ جائے اور یہ ٹھان لے کہ میں نے اس کام کو کرنا، تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی ہے۔ یہ سکاکی بڑا کنزین آدمی تھا ابتدا میں، بوڑھا بھی ہو گیا تھا، ظاہر ایک اوور 40 کے بعد یہ مدرسے میں آیا، اوور 40 کے بعد جب مدرسے میں آیا تو ظاہر ہے کہ 40 کے بعد مدرسے 40 سال گزر جائیں، اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ توانائیاں انسان میں نہیں رہتی ہیں کہ جو جوان میں ہیں، جو 17-18 سال یہ یونیورسٹیز کے اس میں جو ہے ایج ہوتی ہے، اس میں وہ نہیں رہا کرتی۔ وہ کیا تھا، مدرسے میں تھا، استاد نے ایک مسئلہ بتایا کہ اگر کتے کی کھال کو دباغی میں اسے کیمیکل مختلف استعمال کر کے اس کے چمڑے کو استعمال کیا جائے تو یہ جائز ہے۔ شافعی فقہ میں یہ مسئلہ ہے۔ اب سکاکی نے کیا کیا کہ سکاکی چونکہ ذہنی لحاظ سے وہ نہیں تھی، اس میں شارپنس جس کو کہا جائے، تیزی کہا جائے، وہ نہیں ہے۔ 40 سال کے بعد یہ داخل ہوئے یہ شخص میں، فقط اپنے جوانوں کو چونکہ بات آ گئی تھی اس دباغی کے سلسلے میں اور اپنا شرعی مسئلہ تو تھا، اس کو بھی وضاحت کے لیے، تو یہ بات میں نے ویسے آپ کو ایک مسئلے کے لیے بتائی ہے، اور بالخصوص وہ کہ اگر انسان جب ہارڈ ورک کرے اور زحمت کرے اور انسان آ جائے اور مشقت کرے تو اس سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس کے رستے میں کسی چیز کی جو ہے نا وہ مانع بن جائے۔ جب لڑکی مذاق کرتے تھے ظاہر ہے، اب ہمارے بازو کا اسٹوڈنٹ جب ہم لوگ یہاں پہ آئے، میری کوشش یہ تھی کہ جو حتیٰ کہ جو بوڑھے ہیں انہیں بھی، بعض تو بھی مرحوم ہو چکے ہیں، جن کو ہم قرآن پڑھائے تو چھوٹے جو تھے اس میں مذاق بھی کرتے تھے، تو اسی طرح وہاں پہ بھی جب وہ کلاس میں ہوتے تھے تو بچے ان کے ساتھ سکاکی کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ باقی بچوں کو، بچے تو فوراً پک کرتے ہیں نا بات، فوراً توجہ کے ساتھ جو بیٹھتے ہیں بچے، میٹرک میں ہیں، او لیول میں ہیں، اے لیول میں ہیں، گریجویشن میں، فوراً پک کر لیتے ہیں بات۔ اب جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا بچے مذاق ان کا بنا لیتے تھے۔ ایک مسئلہ یہی آیا کہ شافعی جو فقہ ہے اس میں فقہ ہے، شافعی فقہ میں، کہ اگر کتے کی کھال کو دباغی میں ڈال کر مختلف کیمیکل سے اگر اس کو، اس کے جو لیدر ہے، اس کے چمڑا ہے، اسے قابل استفادہ بنایا جائے تو کیا یہ جائز ہے؟ شافعی فقہ میں ہے جائز۔ دوسرے دن جب کویسچن کیا سکاکی سے تو سکاکی کہا کہ وہ کیا مسئلہ ہے دباغی والا، وہ کتے کی وہ جو کھال، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بجائے اس کے کہ انہوں نے کہا اگر استاد کی کھال کو دباغی میں ڈالا جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ وہ مدرسے سے نکال دیے گئے، مرحوم سکاکی کو مدرسے سے نکال دیے گئے۔
کہا کہ نہیں یہ نہیں پڑھ سکتا، یہ مشکل ہے اس کے لیے، اب اس ایج میں بھی ہے اور ایج فیکٹر بھی ہے، اور دوسرا یہ توجہ بھی نہیں کر رہا ہے، تو اس کو فارغ کر دیے گئے، اسکول سے نکال دیا گیا۔ واپس یہ چلتے چلتے ایک جنگل میں آیا اور ایک جگہ تھک ہار کے بیٹھا، ایک ایسی جگہ کہ جہاں پہ اوپر سے پانی کا ایک ایک قطرہ، جہاں پہ یہ بالخصوص جو سخت قسم کے پتھر ہوتے ہیں ڈاگمیٹ، وہ اس پتھر پر وہ پانی کا ایک ایک قطرہ اس پہ ٹپک رہا ہے، اور اس جو کہ کہنا سچا وٹا جڑ سی، وہ جو سخت قسم کا جو پتھر ہے سنگلاہ کو اس نے کیا ہے سوراخ کر دیا۔ اس نے فوراً وہاں سے پک کیا، نے کہا اوفو، کیا میرا ذہن اس سخت سنگلاہ اس پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے؟ فوراً واپس آیا اور واپس آ کے مدرسے میں کہتے استاد جی اس دفعہ تو معافی دے دیں، اس کے بعد میری آپ محنت کو دیکھنا۔ اس کے بعد اس شخص نے اتنی محنت کی کہ علم بلاغت کے ان بانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے۔ آج بھی اگر مدارس میں جو نظامی ہے پڑھنے والے، اس میں جو ہے نا وہ علم البلاغت کی جو کتاب ہے سکاکی کی پڑھائی جاتی ہے۔ تو میں یہ ویسے آگے بات اس دباغی کی وجہ سے یہ جو ڈائی کرتے ہیں، اس کو رنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو مختلف کیمیکلز کے ذریعے جو ہے نا قابل استفادہ بناتے ہیں، وہ پرانے وہاں آج کل تو خیر جدید قسم کی مشینیں آ گئی ہیں اور جدید قسم کے مختلف کیمیکلز ہیں۔ پرانے جب ہوتے تھے تو ایک جگہ ہوتی تھی جہاں پہ اس کو پانی کے اندر وہ رکھتے تھے، پھر کافی عرصے اس ایریا میں کوئی نہیں جاتے تو کافی بو بھی آتی تھی۔ تو آج کل وہ سلسلہ نہیں ہے، آج کل بہت ہی ایڈوانس ہو گئی ہے دنیا اور اس طرح۔ تو یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ فقہ جعفری میں، فقہ اہل بیت میں، اگر وہ جو یہ نجس ہے، مردار ہے، اس کے چمڑے کو بھی اگر قابل استفادہ بنایا جائے تو کیا اس سے استفادہ کرنا جائز ہے؟ نجس ہے، نجس نہیں ہے؟ فقہ اہل بیت میں وہ نجس ہے، وہ جائز الاستفادہ نہیں ہے۔ آگے یہ بات ہماری کہ حرام جو گوشت ہے، یہ حرام گوشت کی جو تحریم ہے، اس کا کیا فلسفہ ہے؟ کیوں اللہ سبحانہ وتعالی نے حرام گوشت کو حرام قرار دیا ہے؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس میں علت ہے، اس میں سبب ہے، اس میں ریزننگ ہوا کرتی ہے۔ یعنی مردار کے گوشت کو اس نے حرام قرار دیا، خون کو اس نے حرام قرار دیا، حرام گوشت کو اس نے حرام قرار دیا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ اس وجہ سے کہ چونکہ جو انسان کی جو اس کو کیا کہوں میں ڈیزائننگ اس قسم کی ہے کہ یہ اس کی ساخت کے ساتھ فٹ نہیں آتا ہے، موافق نہیں ہوتا ہے۔ اگر حرام کھاتا ہے نا، حرام گوشت یا سور کھا رہا ہے یا خون پی رہا ہے، تو انسان نے، اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ جو مشین بنائی ہے، مثلا آپ کی اگر گاڑی پیٹرول میں چلتی ہے تو اس میں اگر ڈیزل ڈال دیا جائے پھر، چونکہ اس کی جو مزاج ہے نا اس کے ساتھ موافق نہیں، اس انجن کے ساتھ موافق نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ جو انجن بنایا ہے، یہ جو مشین بنائی ہے، یہ موٹر بنائی ہے انسانی ساخت کی، اس میں یہ حرام چیزیں فٹ نہیں آیا کرتی، زور سے زیادہ ہے کہ اس کو مشین جو ہے نا مشین کو خراب کرنے کی انسان اس میں ہے، چونکہ اس میں کیا ہے، مضرات ہیں، نقصانات ہیں۔ اور آج کل بھی اگر سائنٹیفک اس ریسرچ میں آپ چلے جائیں تو اس میں ثابت ہے کہ جو مردار ہے، خون ہے، اس میں کئی قسم کی بیماریاں انسان میں پیدا ہوتی ہیں۔ اور شرعی لحاظ سے جو مثلا ذبیحہ ہے، ذبیحہ جس کو شرعی لحاظ سے جس کو ذبح کیا جائے، اور بڑا جانور ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی یہ جو ہے وہ شرعی ٹرم ہے کہ اوداج اربعہ جس طرح ہے کہ بڑی بڑی 4 رگیں اس کی ہوتی ہیں، اس کو جو ہے نا کاٹا ہے، اگر 3 بھی اس میں کٹی ہیں تو پھر وہ جائز نہیں ہے۔ اوداج اربعہ اس کو کہتے ہیں، وہ بڑی رگیں، اس کو کاٹنے کے بعد ہی اس میں، اور پھر اس میں تکبیر پڑھی جائے تب جو ہے وہ جائز ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح جب شرعی لحاظ سے اس کو ذبیحہ کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، جو اوداج اربعہ جو کہا گیا ہے کہ بڑی 4 رگیں اس کی کاٹی جائیں، اس کے بعد وہ حلال ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خون کیا ہوتا ہے، رگوں سے پوری طرح نکل جائے، اس لیے ہے پوری طرح چونکہ نکلتا ہے۔ خون ایک تو سرخ مادہ ہوتا ہے خون میں، اور ایک کیا ہے
جو سرخ جو خلیے ہوتے ہیں یا جو پلازما ہوتا ہے وہ گوشت میں اگر اس کو سارا وہ اوداج اربعہ جس کو کہتے ہیں شرعی لحاظ سے 4 بڑی جو وینز ہیں رگیں ہیں اس کو اگر نہ کاٹا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جسم کے اندر رہتے ہیں اور اس سے کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. یعنی جب جسم وہ اس کے رہتا ہے بیماریاں اس میں پیدا ہوتی ہیں. اسی طرح اگر کسی کو جانور کو مار دیا جائے اور اس کے بعد اس کو ذبح کیا جائے تو اس کو شرعی ذبیحہ جو ہے نا وہ نہیں کہتے ہیں. اور اسی وجہ سے اگر روایات میں چلے جائیں کتاب کافی میں ایک بہت خوبصورت روایت ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے اما المیتۃ فإنہ لم ینل منہا احد الا ضعف بدنی. یہ جو بھی مردار کو کھاتا ہے نا اس کے جسم میں کیا ہوتا ہے ویکنس پیدا ہو جاتی ہے, بدن اس کا کمزور ہو جاتا ہے, کمزوری اس میں آ جاتی ہے جو مردار کھاتا ہے. دوسرا کیا ہے ذہبت قوتہ, اور اس کی قوت کیا ہے قوت ختم ہو جاتی ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ بدن اس کا کمزور ہو جاتا ہے, تکلیفوں میں مبتلا رہتا ہے, قوت و طاقت ختم ہو جاتی ہے. وانقطع نسلہ, اور اس کی جو نسل ہے وہ منقطع ہو جاتی. ظاہر ہے یہ جو نظام ہے انسان کے جسم کا, جب اس میں وہ طاقت نہیں رہتی ہے انسان کی صلبی اعتبار کے ساتھ, میں اشاروں سے بات کرتا ہوں چونکہ ظاہر ہے کہ مجھے ٹی وی پہ ہم لوگ اور ہمارے بچے بھی دیکھ رہے ہیں, جوان بھی دیکھ رہے ہیں اور ہمارے سارے, لیکن یہ ہے کہ جب انسان کی وہ طاقت ہی نہیں ہے تو وہ جو جنریٹ کرنے والے جو مادہ ہوتے ہیں وہ انسان میں کیا ہوتا ہے اختتام کی وجہ سے, خاتمے کی وجہ سے انسان پھر وہ اس کی نسل کیا ہوتی ہے وانقطع نسلہ, اس کی نسل جو ہے نا منقطع ہوتی. ولا یموت اکل المیتۃ الا فجاۃ. ٹھیک ہے, یعنی جو بھی ہے, یعنی جو ہمیشہ مردار کھاتا ہے نا اس کی موت کیا ہوتی ہے ناگہانی طور پر اس کی موت ہوتی ہے. جی ہارٹ اٹیک ہوئے, جی ہارٹ اٹیک کے ذریعے ہو جاتی ہے. مثلا اس کو جو ہے نا وہ سکتہ ہو گیا اس طرح مر جاتا ہے. یہ مختلف قسم کی جو ہنگامی موت ہے نا وہ اسی وجہ سے, یہ جو مردار کھاتے ہیں یہ معصومین نے 14 صدیاں پہلے بتائی ہیں یہ ساری چیزیں کہ جب انسان ایک مردار کھاتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے. آج کل تو یہاں پہ ایک رواج بن گیا ہے, جی بسم اللہ پڑھو تو بس اس کے بعد کھا لو. بابا اس طرح تھوڑا ہے, یعنی مردار آیا ہے اس کے بعد اس کے اوپر بسم اللہ پڑھیں اور کھا لیں, یہ کون سی شریعت آ گئی ہے؟ یہ شریعت نہیں ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے شریعت سے. یہ بھی وہی مردار کھانے والی بات ہوگی. بعض جوانوں کو یونیورسٹیز میں کوشچن کرتے ہیں کہ ہاں جی اس طرح ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ فلاں جی اسی طرح, ہاں کوئی بھی چیز آگے بسم اللہ پڑھو کھا لو. جی یہ کون سی شریعت آ گئی ہے؟ اسلام نے اسے کہا ہے وقت ذبح تکبیر پڑھنی چاہیے, تکبیر کے بعد ظاہر ہے کہ وہ تکبیر پڑھی جائے گی, کیا کیا اس کو کس طرح ذبح کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اسلام نے, بانیان اسلام نے 14 صدیاں پہلے اس نظام کو بتایا اور اس گوشت کی جو حرمت ہے اس کو بتایا ہے. چونکہ جو انسانی جسم ہے نا, انسانی ساخت ہے, انسان کی جو باڈی ہے, انسان ان دا فزیکل سینس اللہ نے جو اس کی ڈیزائننگ کی ہے وہ اس کے موافق نہیں ہے مردار کا گوشت. اس میں لذت بھی نہیں ہے, اس میں ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے, اس وجہ سے کہ انسان کو جو نظام ہضم ہے, آپ اگر اچھے طریقے سے مثلا مرحوم آیت اللہ محمد حسین طباطبائی, علامہ آیت اللہ العظمیٰ محمد حسین طباطبائی المیزان, اس میں یہ ہے کہ جنہوں نے لکھی ہے وہ سیب کھانے سے پہلے اسے سونگھتے تھے. یعنی کیا ہوتی ہے اس سے انسان میں تراوت پیدا ہوتی ہے. جتنی حلال چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرار دی ہیں اس میں خاص قسم کا ٹیسٹ ہوتا ہے. مردار کھانے سے انسان کا جو نظام میں ہاضمہ ہے, انسان کو جو ڈائجسٹ کرنے والا جو سسٹم ہے, ڈائجسٹو سسٹم جو ہے خراب ہو جاتا ہے اس سے. اور پھر اس میں کئی قسم کے مردار میں بیکٹیریاز ہوتے ہیں, مختلف قسم کے جراثیم ہوتے ہیں, مختلف قسم کے وہ موذی امراض اور وہ جراثیم اس میں پا جاتے ہیں جو انسان کے بدن کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں. اسلام نے اس وجہ سے, اسلام نے فقط یہ نہیں کہا ہے کہ مردار کے جو گوشت ہے اسے حرام, بلکہ اس کو نہ فقط یہ ہے کہ حرام قرار دیا بلکہ اسے نجس بھی قرار دیا.
یعنی اس کی جو امپیورٹی جس کو کہا جائے، اس کی نجاست کہا جائے، اس کی غلاظت کہا جائے، یعنی فقط یہ نہیں کہ کھانے کے اعتبار کے ساتھ بلکہ وہ نجس بھی ہے، تاکہ مسلمان مکمل طریقے کے ساتھ، یعنی فرض کیے کہ ایک گائے ہے، میں آپ کو کہتا ہوں حلال جانور ہے، اس کو اگر ذبح نہیں کیا گیا، اس کو اسی طرح یا مر گئی ہے مثلا گائے، آپ اس کے گوشت کو ویسے کوئی ہاتھ لگاتا ہے تو کیا ہے؟ وہ پاک ہے؟ نہیں، وہ نجس ہو گئے جی۔ وہی چیز ہے، ایک تکبیر پڑھنے سے، بسم اللہ اور لا الہ الا اللہ پڑھنے سے، اللہ اکبر کہنے سے، یہ جو تسبیحات ان اذکار کرنے سے، اس میں کیا چیز ہے؟ وہی چیز ہے نا کہ جس طرح مثلا کام تو وہی ہوتا ہے، لیکن ایک دفعہ ایک انسان انکحت و قبل تو کہتا ہے، کیا ہے؟ اس کی حیثیت ہی بدل جاتی ہے، اس کا شرف ہی بدل جاتا ہے، اس کی آنر ہی بدل جاتی ہے۔ اسلام نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنے اکاؤنٹ میں لیں، اس کو اپنے ذہن و دل و دماغ میں لیں کہ اسلام نے کتنی بڑی، شکر کیا کرو ہمیشہ مسلمان اس بات پہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا یہ جو خزانے ہیں شریعت کے اور علم کے، ان کے لیے رکھ دیے۔ آج آ کر کہتے ہیں یہ سائنٹیفک ریسرچ ہو گئی، یہ ہو گئی۔ اسلام نے 14 صدیاں پہلے، اور غذاؤں پہ مسلسل اگر آپ دیکھیں اتنی تاکید کی ہے غذا کے سلسلے میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، پیغمبر اسلام کی طرف سے، یا حلال اور طیب کی طرف سے، اس قدر جو ہے نا ایمفیسس ہے، اس قدر تاکید ہے، اس قدر سفارش کی گئی ہے، تاکہ چونکہ یہ غذائیں جب ایک انسان کھاتا ہے تو ان غذاؤں سے پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کے نہ فقط اس کا بدن پہ اثر رہتا ہے بلکہ انسان کی سائیکی اور انسان کے جو دل و دماغ ہے اس پہ بھی اس کے اثرات جو ہے نا وہ باقی رہتے ہیں، یعنی انسان کی اخلاقیات پر، انسان کے عقیدے پر۔ بعض اوقات میں آپ کو ایک مثال اگر دے دوں یہاں پہ، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے ان کو بڑا موعظہ کیا، ایڈوائس کی، انہیں مختلف انداز کے ساتھ سمجھایا، بابا تم کیوں میرے قاتل کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ تمہیں خبر نہیں ہے میں کون ہوں؟ میں رسول خدا کا نواسا ہوں، میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، کیوں میرا قتل کر رہے ہو تم لوگ؟ کوئی بات نہیں، نو باڈی واز ٹرننگ اراؤنڈ، کچھ نہیں، کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ امام نے ایک جملہ فرمایا، تو جو ہے نا امام نے ایک جملہ فرمایا کہ یہ میرے موعظے کا تم پہ کیوں نہیں اثر ہو رہا ہے؟ میرے موعظے کا تم پہ اثر نہیں ہو رہا ہے، اس لیے نہیں ہو رہا کہ چونکہ تمہارے پیٹوں میں حرام پڑا ہوا ہے۔ انسان کے پیٹ میں اگر حرام ہو نا تو معصوم امام کی جو نصیحت ہے نا اس پر بھی اثر نہیں رکھتی ہے، چاہے جائے کہ ایک عالم آ جائے، چاہے جائے کہ مفتی آ جائے، چاہے جائے کہ ایک فقیہ آ جائے۔ حرام جب ہو انسان کے پیٹ میں تو موعظہ اس پہ اثر نہیں کرتا ہے، ایڈوائس جو انسان ایڈوائس کرتا ہے وہ اس پہ اثر نہیں کرتی ہے۔ اسلام نے چیزوں کو بہت زیادہ تاکید کی ہے، اور کھانے پینے کے سلسلے کو جو ہے نا اسے جو خون کی حرمت ہے اس میں بھی اسی لحاظ کے ساتھ، جو خون کی حرمت ہے وہ بھی اس لحاظ کے ساتھ ہے کہ چونکہ خون پینے سے انسان میں کثافت قلبی آتی ہے، انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، انسان کی صحت کے لیے بہت زیادہ مضر ہے خون پینا، انسان کی اخلاقی لحاظ کے ساتھ جو ہے نا وہ خون پینا، یہ بہت زیادہ جسمانی بیماریاں انسان میں پیدا ہوتی ہیں، روحانی لحاظ سے انسان قصیر القلب ہو جاتا ہے۔ یہ جو نیوٹریشن یا یہ جو غذا شناسی کے سلسلے میں اس ثابت ہے آج کل بھی کہ جو یہ غذائیں ہیں انسان کی غدود جو کیا کہتے ہیں اس کو گلینڈز، اس پر بہت زیادہ انسان اثر انداز ہوتی ہے، یہ خود انسان کی گلینڈز پر، انسان کے ہارمونز پر اور انسان کی سائیکی پر بہت زیادہ ان کا اثر ہوا کرتا ہے خود غذاؤں کا۔ اب جو خون پیتا ہے نا، آپ ابھی آج کی نہیں ہے یہ ضرب المثل، کافی پرانی ضرب المثل ہے کہ جب بھی کسی سنگ دل کو کہا جاتا ہے تو اس کو کہتے تھے خون خوار، خون آشام، خون آشام، یعنی کیا مطلب ہے کہ یہ خون پینے سے انسان میں کثافت تو ہے ہی ہے، قساوت قلبی پیدا ہوتی ہے۔ ایک روایت میں انشاءاللہ اس مختصر سی بریک کے بعد آپ کو روایت سناتا ہوں۔